الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں، اور جس طریقے سے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے۔ اسی سلسلے کے اندر ادارے نے ایک کاوش اور کوشش کی کہ عقیدہ ختم نبوت پر نازل ہونے والی آیات طیبہ اور احادیث نبویہ کو ایک کتاب کی صورت دی جائے تاکہ وہ ہر ایک قارئین اور ناظرین اور جو یہ پیغام سن رہا ہے اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور یہ عقیدہ اپنے ساتھ وہ قبر میں لے جانے تاکہ وہ یہ عقیدہ اپنے ساتھ قبر میں لے جانے پر کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ یہ عقیدہ قبر تک لے جانے میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر ہماری تقریباً 35 احادیث نبویہ بیان کی جا چکی ہیں کہ جس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو خود بیان فرمایا، اور لوگوں کو بھی اس معاملے میں باور فرمایا کہ یہ عقیدہ تم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا ہے۔ چنانچہ اب ہم اپنی 36ویں حدیث نبویہ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا جس کا پس منظر یہ ہے کہ جسے حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث ثقلین کیا ہے؟ آئیے ناظرین کرام وہ سنتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو زمین و آسمان کے درمیان مضبوط رسی کی مانند ہے، اور دوسری میری اہل بیت اطہار، اور یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ ناظرین اکرام، شارحین حدیث اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس امت کا رہنما جو مقرر فرمایا ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں اور کتاب اللہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک کتاب اللہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی بھی فانی نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے حضور کی اہل بیت اطہار ایک ایسی اہل بیت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور یقیناً یہ ذمہ انہیں ہی سونپا جانا تھا کہ جو ہمیشہ سے ہو یا قیامت تک باقی ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جو امت کی رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے وہ اہل بیت کو سونپا یا پھر کتاب اللہ کو۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ اگر کسی دوسرے نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً حضور علیہ السلام ضرور اس چیز کا ارشاد فرماتے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، اور میں تمہارے درمیان اس کا نام یا اس کی شخصیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت اہل بیت اطہار اور قرآن پاک کو رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، تو اگر بیچ میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو رہنمائی کا سبب غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کے درمیان نبی موجود ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا منصب سب سے بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے، غیر نبی کسی بھی صورت میں نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس معاملے سے، اس جملے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرے نبی نے نہیں آنا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کے درمیان خود حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مضبوط بند باندھ دیا۔ مضبوط بند کیسے باندھا؟ ایک کتاب اللہ کو بیان کر کے، ایک اہل بیت اطہار کو بیان کر کے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے جو کبھی بھی فانی نہیں، اور اہل بیت اطہار حضور کی آل ہے جو ہمیشہ قیامت قائم ہونے تک آپ کی اہل بیت اطہار رہے گی۔ اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کو کم از کم شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ آپ کا ایک بٹن دبانا کسی کی نجات کا سبب بن سکتا ہے، اور کسی کی رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے، کسی اعتراض کا جواب بن سکتا ہے۔ تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، لیکن خصوصاً بالخصوص شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پر گامزن رکھے، اور اس کا پہرے دار بنائے، اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔